وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ معزز ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ایک انتہائی اہم ٹاپک اور موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کے بارے میں ہم سنتے بھی ہیں اور کافی کچھ جانتے بھی ہیں اور روزمرہ کی زندگی میں اسے استعمال بھی کرتے ہیں۔ سماج میں، معاشرے میں، دوست و احباب میں، خاندان میں، گھر میں، میاں بیوی کے درمیان جتنے بھی جھگڑے، جتنے بھی فسادات اور جتنی بھی لڑائیاں، دشمنیاں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہے، اس میں اسی چیز کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں ہونے والے 90% جھگڑے اور فسادات کی بنیاد یہی چیز ہوا کرتی ہے جو آج کے اس ایپیسوڈ کا موضوع اور ٹاپک ہے، تو میری بات غلط نہیں ہوگی۔ اور وہ موضوع اور ٹاپک ہے غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ۔ غلط فہمی کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ہم ضرور جانتے ہیں، غلط فہمی کے بارے میں ہم سنتے بھی رہتے ہیں اور اس لفظ کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ غلط فہمی ہے کیا چیز؟ غلط فہمی کہتے کسے ہیں؟ غلط فہمی کی تعریف کیا ہے؟ غلط فہمی پیدا کیوں ہوتی ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے ریزنز کیا ہیں؟ اور غلط فہمی کے نقصانات کیا ہیں؟ اور اسی طرح سے غلط فہمی کا علاج کیا ہے؟ غلط فہمی کے تعلق سے کافی کچھ ہم جانتے ہیں، اس کے بارے میں سنتے ہیں اور غلط فہمی کو ہم استعمال بھی کرتے رہتے ہیں۔ غلط فہمی کی وجہ سے میری اور اس کی دوستی ختم ہو گئی، غلط فہمی کی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ طلاق تک پہنچ گیا، غلط فہمی کی وجہ سے آج ہماری برسوں کی پارٹنرشپ ختم ہو گئی۔ تو غلط فہمی کے تعلق سے ہم کافی سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں اور اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ غلط فہمی ہے کیا چیز؟ غلط فہمی کہتے کسے ہیں؟ غلط فہمی کی تعریف کیا ہے؟ غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے ریزنز کیا ہیں؟ اور غلط فہمی کے نقصانات کیا ہیں؟ اور غلط فہمی کا علاج کیا ہے؟ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں غلط فہمی کے تعلق سے یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے غلط فہمی کی اگر تعریف کی جائے کہ غلط فہمی کہتے کسے ہیں، تو غلط فہمی کہتے ہیں کہ معاملہ ویسا نہیں تھا جیسا سمجھ لیا گیا، حقیقت کچھ اور تھی، اس کو سمجھا کچھ اور گیا، ریئل سینس میں بات کچھ اور تھی اور سننے والے نے اور سمجھنے والے نے کچھ اور سمجھ لیا، اس کو بولتے ہیں غلط فہمی۔ غلط فہمی یہ دل کا کھوٹ ہے، یہ دل کی بیماری ہے، یہ ایک وائرس ہے جو سامنے والے انسان کی ساری فائلیں کرپٹ کر ڈالتی ہے۔ غلط فہمی اور ظلم یہ دونوں قریب قریب ہے، کیونکہ غلط فہمی پیدا ہونے کے بعد انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے اور وہ چیز کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ غلط فہمی یہ تمام برائیوں کا پہلا اسٹیج ہے۔ غلط فہمی پیدا ہونے کے بعد ہی دوسری تمام برائیاں جنم لیتی ہے، دوسری تمام برائیاں پنپتی ہے۔ ایک بار غلط فہمی پیدا ہو گئی تو جس کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، غلط فہمی پیدا کرنے والا انسان اب اس کی غیبت کرے گا، اس کی چغلی کرے گا، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی جاسوسی کرے گا اور اس کی ٹوہ میں لگے گا۔ تو غلط فہمی یہ پہلا اسٹیج ہے برائیوں کا، اس کے بعد ساری برائیاں جنم لیتی ہے۔ غلط فہمی کیا گلگلاتی ہے؟ غلط فہمی اگر پیدا ہو جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے برسوں کی محبت، برسوں کی دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میاں بیوی کا سب سے محبت والا رشتہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ دو دوستوں کی، دو رشتہ داروں کی، دو بھائیوں کی تجارت میں پارٹنرشپ ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ غلط فہمی جب پیدا ہو جائے تو بہت سارے نقصانات جنم لیتے ہیں اور غلط فہمی کے بعد انسان وہ کر جاتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ معزز ناظرین، غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی ہے؟
اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں۔ اگر اس کے اسباب اور ریزنز پر بات کی جائے تو غلط فہمی بات سے پیدا ہوتی ہے، گفتگو سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو اور اس کا مسلمان بھائی اس کے گھر اس کو مبارکباد دینے جائے اور مٹھائی کا ڈبہ ساتھ میں لے کر جائے کہ بھائی تمہیں مبارک ہو، تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اب جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے مبارکباد دینے نہیں آیا ہے بلکہ مجھے طعنہ دینے کے لیے آیا ہے کہ میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اور اگر پہلے سے اس کے ہاں لڑکی موجود ہو اور دوسری بھی لڑکی پیدا ہوئی ہو یا تیسری لڑکی پیدا ہوئی ہو تو جس کو مبارکبادی دی جا رہی ہے وہ کیا غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ جو مجھے مبارکباد دینے آیا ہے یہ میری مردانگی پر شک کرنے آیا ہے، یہ مجھے طعنہ دینے کے لیے آیا ہے، یہ مجھے کوئی مبارکباد دینے نہیں آیا ہے۔ حالانکہ مبارکبادی دینے والے کا مقصد حقیقت میں مبارکبادی دینا ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک اور بیٹی عطا کی ہے، تم بڑے خوش نصیب ہو، تم قسمت والے ہو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بیٹی دی ہے۔ اس کا مقصد قطعاً اس کو طعنہ دینا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی مبارکبادی سے، چونکہ اس نے اپنے زبان سے اس کو مبارکبادی دی ہے، بات چیت کے ذریعہ مبارکبادی دی ہے، اب جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ اس کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، حالانکہ مبارکباد دینے والا یہ چاہتا ہے، یہ اس کو یہ بتانا چاہتا ہے تم بڑے ہی خوش نصیب ہو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک اور بیٹی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں 2 لڑکی پیدا ہو، جس کے ہاں 3 لڑکیاں پیدا ہو جائے اور وہ ان کی اچھے سے تربیت کرے، ان کی شادی کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، اس کو جہنم سے بچانے والی بن جائے گی۔ لیکن جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور مبارکباد دینے والے کو برا سمجھنے لگتا ہے، اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، اس سے تعلقات توڑ لیتا ہے اور اس کی برائیاں کرنے لگتا ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھیے کہ بات سے اور گفتگو سے غلط فہمی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے اور دوسرا مسلمان بھائی اس کی عیادت کرنے جائے، کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو ہمارا اسلام اس کی عیادت کرنے کا ادب سکھاتا ہے، طریقہ بتاتا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بتاتا ہے کہ ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کرنے جائے، اس کی بیمار پرسی کرنے جائے تو بیمار پرسی کرتے وقت یہ دعائیہ کلمات اس کے سامنے پڑھے، لا باس طہور انشاءاللہ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بیماری تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، تمہارے گناہوں کو ختم کر ڈالے گی۔ یہ مسنون طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان بیمار مسلمان کی عیادت کرنے جائے تو یہ دعائیہ کلمات پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے ہیں۔ اب بیمار انسان، بیمار آدمی بیمار پرسی کرنے والے کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ میری بیمار پرسی کرنے نہیں آیا ہے، یہ میری عیادت کرنے نہیں آیا ہے، بلکہ مجھے طعنہ دینے کے لیے آیا ہے کہ تمہیں جو یہ بیماری لگی ہے یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے لگی ہے، تم بہت گنہگار ہو، تم بڑے پاپی ہو، تم گناہ کے کام کرتے ہو، اس لیے اللہ نے تمہاری پکڑ کی ہے، اب تمہاری یہ بیماری تم پر آئی ہے تو تمہارے گناہ اس سے ختم ہو جائیں گے۔ حالانکہ بیمار پرسی کرنے والے کی یہ نیت نہیں ہوتی ہے، اس کا ارادہ یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ مسنون طریقہ عیادت کا اختیار کرتا ہے اور بیمار یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے طعنہ دے رہا ہے، مجھے برا سمجھ رہا ہے، مجھے گنہگار سمجھ رہا ہے اور مجھے یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میری بیماری یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ معزز ناظرین، غلط فہمی کے اسباب اور ریزنز میں سے بات چیت اور گفتگو ہے۔ اس کی ایک مثال ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی، ان کا گھر مسجد نبوی سے بہت دور تھا، ہمیں نہیں پتا کہ ان سے زیادہ دور گھر کسی کا ہو مسجد نبوی سے مدینہ میں، وہ بہت دور دراز سے مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور باوجود اس کے کہ ان کا گھر بہت دور تھا مسجد نبوی سے، پھر بھی ان کی کوئی بھی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نہیں چھوٹتی تھی، کوئی بھی نماز ان کی قضا نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی نماز ان کی نہیں چھوٹتی تھی۔ تو ہم نے اس صحابی سے کہا تم ایک گدھا خرید لو،
ایک سواری لے لو تاکہ اگر گرمی کی شدت رہے تو تمہارے لیے آسان ہو، اگر راستہ کیچڑ والا رہے تو تمہارے لیے آسان ہو، تمہارے لیے راستے کی مشقت سے بچنا آسان ہو اور تم آرام سے یہاں پہنچ جاؤ اور نماز ادا کر لو۔ تو ان انصاری صحابی نے کہا کہ میں یہ پسند ہی نہیں کرتا، آپ تو سواری کی بات کرتے ہیں، آپ تو میرے لیے گدھے کی بات کرتے ہیں کہ میں گدھے کی سواری بنا لوں اور اس پر سوار ہو کر مسجد نبوی نماز پڑھنے آیا کروں، آپ تو سواری کی بات کرتے ہیں۔ میں یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ میرا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس ہو، میں یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد نبوی کے پاس ہو۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جب ان انصاری صحابی کی یہ بات سنی تو انہیں بڑی گراں گزری، انہیں بات عجیب لگی کہ کون نہیں چاہتا کہ اس کا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس ہو، اس کا گھر مسجد نبوی کے پاس ہو، کون نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس رہے، مسجد نبوی کے پاس رہے۔ اور یہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں پسند ہی نہیں کرتا کہ میرا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس ہو یا مسجد نبوی کے پاس ہو۔ وہ ان انصاری صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ صحابی ایسی بات بولتا ہے، ذرا پوچھئے کہ یہ بات کیوں بولتا ہے۔ ابی بن کعب کو غلط فہمی ہو گئی کہ اس صحابی کا کہنے کا مطلب کیا ہے، کیا ان صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، مسجد نبوی سے محبت نہیں ہے؟ کون نہیں چاہتا اللہ کے رسول کے پاس رہنا، کون نہیں چاہتا مسجد نبوی کے پاس رہنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے ان کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پوچھو ان سے ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری صحابی سے پوچھا کہ تمہارا کیا مطلب ہے، تم یہ کلمات کہہ کر کیا کہنا چاہتے ہو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو انصاری صحابی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں دور سے نماز پڑھنے آؤں اور دور سے نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ مجھے ملے، یعنی میرے ہر قدم پر جتنے بھی قدم میرے اٹھے مسجد نبوی کی طرف، میرے ہر قدم پر اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے درجات کو بلند کرے، یہ میرا مقصد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطاک اللہ ھذا، اے میرے صحابی اللہ آپ کو یہی اجر عطا فرمائے جس اجر کی امید آپ نے اللہ سے لگا کر رکھی ہے۔ معزز ناظرین، اسی طرح سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے لکھنے سے بھی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثال سمجھیے آپ، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک پر، واٹس ایپ پر یا ٹویٹر پر انسان کوئی چیز لکھتا ہے اور پڑھنے والا اس کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جتنی بھی باتیں لکھی گئی ہے واٹس ایپ پر، مجھے میسج کیا گیا ہے یا گروپ میں میسج آیا ہے تو لکھنے والے نے مجھے نشانہ بنایا ہے، مجھے ٹارگٹ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جو کچھ لکھا جاتا ہے اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے، لکھنے والے کی مراد کچھ اور ہوتی ہے اور اس کو پڑھنے والا کچھ اور سمجھتا ہے۔ اس کی بھی بہت سارے مثالیں آپ کو مل جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ ایک غلط فہمی کیسے پیدا ہو گئی۔ بتانے والے نے بتایا، سنانے والے نے سنایا کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور آج کل کوئی بھی تقریری پروگرام ہوتا ہے کہ فلاں جگہ، فلاں دن، فلاں وقت میں فلاں شیخ کا پروگرام ہونے والا ہے، اور آج کل اشتہار واٹس ایپ پر لگائے جاتے ہیں، دعوت نامے، انویٹیشن کارڈ یا پمفلیٹ وغیرہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے۔ تو لکھنے والے نے اس پمفلیٹ کے آخر میں لکھ دیا کہ عورتوں کا معقول انتظام رہے گا۔ اب اس پمفلیٹ کو پڑھنے والا جس کی سوچ تھوڑی چھوٹی تھی، وہ کیا سمجھتا ہے کہ کام تو یہ دینی کرنے جا رہے ہیں، تقریر کریں گے، لوگوں کو دین کی باتیں سنائیں گے، اور وہاں عورتوں کو بھی جمع کر رہے ہیں، عورتوں کا معقول انتظام رہے گا۔ پڑھنے والا غلط فہمی کا شکار ہو رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ جب وہاں مرد رہیں گے، عورتیں بھی جمع ہوں گی، تو مردوں کے لیے ایک ساتھ عورتوں کو بٹھانا، مردوں کے ساتھ مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوگا، وہاں بے حیائی ہوگی۔ اب غلط فہمی میں مبتلا ہونے والا خود سے
اپنے خیالات میں یہ سب چیزیں لے کر آ رہا ہے، اور جو کچھ اس پمفلیٹ میں دعوت نامے کے طور پر، اشتہار کے طور پر لکھا گیا ہے، اس کو اپنے آپ اپنی رائے قائم کر رہا ہے کہ کتنے گندے لوگ ہیں، کتنے برے لوگ ہیں، کام تو کرنے جا رہے ہیں اچھا، اور اس کے اندر یہ لکھ رہے ہیں کہ عورتوں کا بھی معقول انتظام رہے گا۔ عورتوں کا معقول انتظام رہے گا مطلب مرد اور عورت ایک ساتھ بیٹھیں گے، مرد ہیں تو عورتوں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ اسے پتہ ہونا چاہیے، لکھنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورتیں بھی اس پروگرام کو سننا چاہیں تو ان کا بھی پردے کا معقول انتظام رہے گا، ان کا انٹرنس الگ ہے، ان کا طہارت خانہ الگ ہے، ان کے داخل ہونے کی جگہ الگ ہے، اور ان کے نماز پڑھنے کی جگہ الگ ہے۔ وہ بھی اگر چاہیں تو اس پروگرام کو سن سکتی ہیں، لیکن پڑھنے والا اس پمفلٹ کو اپنے حساب سے اپنی رائے اس پر قائم کرتا ہے اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور دوسروں کو بدنام کرنا شروع کرتا ہے، دوسروں کو ذلیل کرنا شروع کرتا ہے۔ معزز ناظرین، اسی طرح سے غلط فہمی پیدا ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے، اس کے ریزنز میں سے ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے حرکات و سکنات۔ حرکات و سکنات کے ذریعہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ اشارے کنائے، حرکات و سکنات کرنے والا کسی اور کی طرف کر رہا ہوتا ہے، کسی اور کے لیے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ اشارے اور کنائے میری طرف کیے جا رہے ہیں، اور غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر سامنے والے سے نفرت کرنے لگتا ہے، اس سے دشمنی پال لیتا ہے، اور اس سے کلام کرنا، بات چیت کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں، حرکات و سکنات سے کس طرح سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ دو بھائی مسجد کے ایک کنارے میں اپنی بات کر رہے ہیں اور حرکات و سکنات اور اشارے کر رہے ہیں، ان کا پرسنل میٹر ہے، اپنی بات میں مشغول ہیں، لیکن دور بیٹھا دوسرا بھائی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہوں گے، یہ اشارے میری طرف کر رہے ہیں اور میری غیبت چغلی کر رہے ہوں گے، اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان سے نفرت کرنے لگتا ہے، ان سے بات چیت کو چھوڑ دیتا ہے، اور ان کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو حرکات و سکنات اور اشارے کنائے کو دیکھ کر دیکھنے والا انسان اس کو اپنے اوپر محمول کرتا ہے اور اپنی رائے خود قائم کرتا ہے، اور ان اشارہ کرنے والوں سے نفرت مول لے لیتا ہے، کیونکہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حرکات و سکنات سے، اشارے کنائے سے کس طرح سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے۔ ایک شوہر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کا گھر 3rd فلور پر ہے، اور گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کھڑکی سے کسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کسی کو ہاتھ دکھا رہی ہے، اور یہ سمجھتا ہے ہو سکتا ہے میری بیوی کسی مرد کو ہاتھ دکھا رہی ہو، کسی غیر اجنبی مرد سے اس کے تعلقات ہوں، اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں معاملہ ایسا نہیں ہوتا، ریئل سینس میں مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کی بیوی، اس کے بچے جو گھر کے نیچے گارڈن ہے ان کو دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی ہوتی ہے، ان سے ان کی خیر گبر کر رہی ہوتی ہے، اور شوہر یہ سمجھ لیتا ہے کہ میری بیوی کسی اور سے باتیں کر رہی ہے اشارے کنائے میں، اس کے اشارے کنائے کو غلط چیز پر محمول کر کر اس سے تعلقات توڑ لیتا ہے، اور بات طلاق تک چلی جاتی ہے۔ اگر ہم ہندوستان کی عدالتوں میں جائیں اور وہاں پر جتنے بھی مقدمے درج ہیں طلاق کے معاملات کے، اگر اس کی تحقیق کریں اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا اکثر طلاق کے واقعات غلط فہمی کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ اکثر شوہر یا بیوی کے درمیان جو نفرتیں پیدا ہوتی ہے، جو رشتوں میں دراڑیں آتی ہیں، وہ غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ غلط فہمی میرے بھائیوں یہ برائیوں کا پہلا اسٹیج ہے، اس کے بعد انسان وہ کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ غلط فہمی کے تعلق سے یہ چند باتیں آج کے ایپیسوڈ میں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر غلط فہمی کے اسباب میں سے کچھ سبب اور آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، اور غلط فہمی کے نقصانات کیا ہیں، غلط فہمی دور کرنے کا علاج کیا ہے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور ہمارا چینل دیکھتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔